بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرات سے فارغ ہوتے تو رفع یدین اور تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے۔ رکوع کی صورت یہ تھی کہ ہاتھوں کے دونوں پنجے گھٹنوں پر اس طرح رکھے ہوتے گویا انہیں پکڑے ہوئے ہیں۔ دونوں ہاتھ پہلو سے الگ رکھتے تھے۔ پشت بالکل سیدھی رہتی تھی اور سر نہ بہت اٹھایا ہوا ہوتا تھا اور نہ بہت جھکایا ہوا، بلکہ پیٹھ کی سیدھ میں ہوتا تھا۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے اور کبھی اتنا اضافہ اور کر دیتے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ آپ کا رکوع عام طور پر اتنا طویل ہوتا کہ آدمی بآسانی 10 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ سکے۔ یہی کیفیت سجدے کی بھی ہوتی۔ کبھی رکوع اور سجدہ بقدر قیام ہوتا، لیکن ایسا کبھی کبھار رات کی نفل نمازوں میں ہی فرماتے تھے۔ پھر سر اٹھاتے اور رفع یدین کرتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے۔ آپ ہمیشہ رکوع سے اٹھنے کے بعد اور دونوں سجدوں کے درمیان پیٹھ سیدھی کر لیتے اور یہ فرماتے تھے، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرتا ہو۔ رکوع سے فارغ ہو کر بالکل سیدھا کھڑے ہو جاتے اور یہ کہتے تھے، ربنا لک الحمد۔ رکوع کے بعد آپ کا قیام بھی بقدر رکوع اور سجدہ طویل ہوتا تھا۔ امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہمیں خیال ہوتا کہ آپ کو سہو ہو گیا ہے، اور جب آپ دونوں سجدوں کے درمیان قضا کرتے تو ہمیں خیال یہی ہوتا کہ آپ کو سہو ہو گیا ہے۔ سامعین، سہو کا مطلب ہے کسی چیز کا بھول جانا، اور یہی آپ کے معروف سنت تھی، لیکن اموی حکوم نے ان دونوں رکنوں کو مختصر کر دیا اور لوگوں نے اسی کو سنت سمجھ لیا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔